بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث طیبہ جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور آج کا موضوع ہے کہ ظلم سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک علاقے کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، مبلغ بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تم اہل کتاب عیسائیوں یا یہودیوں کی قوم کے پاس جا رہے ہو دعوت حق دینے کے لیے، تو فرمایا سب سے پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر وہ اس بات میں تمہاری بات مانیں اور اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کو یہ تعلیم دو کہ ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم ولیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ تیری بات مان لیں، اس معاملے میں اطاعت کریں، تو پھر ان کو یہ تعلیم دو کہ بے شک اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لے کر غرباء میں، فقراء میں تقسیم کی جائے گی، اور اگر وہ تیری اس بات میں اطاعت کریں تو یاد رکھنا عمدہ مال لینے سے بچنا۔ اور پھر آخری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہ بے شک اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ کافر ہو، کہ اگر آپ نے کافر پر بھی ناحق آپ نے زیادتی کی اور ظلم کیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی تو اس کی بد دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر جہاں ایمان، نماز، زکوٰۃ کا ادائیگی کا حکم دیا گیا تو وہاں حقوق العباد کے اعتبار سے فرمایا کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ تم ظلم کرو گے اور مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اور کیونکہ جب رات کو ظالم تو سو جاتا ہے ظلم کر کے، لیکن مظلوم اس کی تکلیف کی وجہ سے ساری رات اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور پھر وہ اس رب سے دعا کرتا ہے جو رب کبھی بھی سوتا نہیں، وہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جیسا کہ حدیث طیبہ کے اندر نبی رحمت نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک، وہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح وہ عادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم جب دعا کرتا تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تیسرا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے، اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ وہ کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے مظلوم کسی پر ظلم نہ کرو اور ظالم کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اسی حوالے سے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اس دن تک مہلت دیتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب وہ اپنے اس ظلم پر سزا کا مشاہدہ کریں گی اور دیکھیں گے کہ اللہ ان کو۔ اس لیے خاص طور پر ہر شے کے بارے میں جب بھی آپ کسی کا حق ماریں یا زبان اور ہاتھ سے انہیں تکلیف دیں تو وہ ظلم کہلائے گا، آپ ظالم بن جائیں گے، آپ کا نام ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ تو لیکن خاص طور پر جو ظلم کیا جاتا ہے کہ ایک ظالم آدمی، وہ کوئی وڈیرا یا بڑا جو ہے طاقت والا ہے، وہ کسی شریف آدمی کی زمین کو پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے نام کروا لیتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اردینا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلماً ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا
اللہ قیامت کے دن اس کو سزا کیا دے گا؟ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ کرے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان نیکی کی توفیق عطا فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ظلم و زیادتی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔